بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈنٹس، آج ہم کرنے جا رہے ہیں کہ علم سیاسیات کی اہمیت اور افادیت کیا ہے. اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں لوگوں نے اس کو بہت اہم قرار دیا ہے. یونانی مفکر ارسطو کے مطابق یہ ماسٹر سائنس ہے. ایمرسن کے مطابق یہ انسانیت کی خدمت کے لیے بہترین علم ہے. اور جارج برنارڈ شاہ یہ کہتا ہے کہ یہی وہ واحد علم ہے جس سے تہذیب و تمدن کو بچایا جا سکتا ہے. تو اس کی اہمیت میں ہم دیکھیں تو یہ سیاسی شعور پیدا کرتی ہے، پولیٹیکل سائنس، کیونکہ جمہوریت جو دور حاضر کا مقبول ترین نظام حکومت ہے، لوگوں کو آگہی دیتی ہے، اپنے ووٹ کے صحیح استعمال، حقوق و فرائض اور اپنے حقوق کے لیے چوکس رہنا سکھاتا ہے. اور تاریخ میں بھی یہی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ جب بھی آمریت نے لوگوں کے اختیارات کو جبر سے شکنجے میں جکڑا تو یہ علم سیاسیات یا جس نے لوگوں کو سیاسی شعور دیا. دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو معاشرتی اقدار ہے. انسان فطری طور پہ ارسطو کے مطابق معاشرتی حیوان ہے، تو انسان کی شخصیت کی تکمیل معاشرے میں ہی ممکن ہے. اور یہ علم سیاسیات یہ ہے جو شہریوں کو رواداری، ضبط نفس اور دوسری اعلی اخلاقی اقدار سے روشناس کراتا ہے، اور انہیں نفرت، تنگ نظری اور غیر قانونی طریقوں سے دوری اور نفرت سکھاتا ہے. تو یہ جو علم سیاسیات ہے یہ شہریوں کو اچھا بننے میں اور مثالی ریاست قائم کرنے میں مدد دیتا ہے. پھر ہے حقوق و فرائض سے آگہی. یہ علم سیاسیات ہے جو یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شہریوں کے کیا حقوق ہیں اور اسی طرح ریاست کی طرف سے شہریوں کے اوپر کیا فرائض جو ہیں وہ عائد ہیں. اگر ہم اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہوں گے تو نہ تو کوئی حکومتی ادارہ حقوق غصب کر سکتا ہے اور نہ ہی ہم جو ہے وہ اپنے فرائض سے روگردانی کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. اس کے بعد جدید تصورات. علم سیاسیات کے ذریعے سے ہمیں جدید سیاسی نظریات کا پتہ چلتا ہے، سیاسی افکار کا، معاشی نظریات کا پتہ چلتا ہے. جیسے روسو کے نظریات ہیں، مونٹسکیو کا علیحدگی اختیارات کا نظریہ ہے، کارل مارکس نے کمیونزم کے بارے میں بتایا ہے، لاسکی نے فلاحی ریاست کے بارے میں بتایا ہے. اسی طرح مثالیت پسندی، انفرادیت پسندی، افادیت پسندی کے، اشتراکیت کے، فاشزم کے نظریات آئے. ان کو ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے. تو انسانی تاریخ میں یہ نظریات موجود ہیں اور انہی کی بنیاد پہ مختلف انقلابات بھی آئے. جو بھی تبدیلی آتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی نظریہ ہوتا ہے اور یہ سیاسی نظریے ہمیں پولیٹیکل سائنس سے پتہ چلتے ہیں. پھر اگر ہم دیکھیں تو جمہوریت کی کامیابی یہ اسی سیاسیات کی وجہ سے ممکن ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے، لوگوں میں تعلیم آئے، لوگوں میں شعور آئے اور لوگ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ پولیٹیکل سائنس انہیں جمہوریت کی اہمیت بتاتی ہے. علم سیاسیات ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے. بین الاقوامی حالات، دنیا میں سیاسیات، واقعات، مسائل، عمرانیات، معاشیات اور اخلاقیات کے متعلق ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور ریاست کے مستقبل کے لیے ماضی اور حال کے تجربات کو منطبق کرنا ہوتا ہے اور اس کی روشنی میں تجاویز لی جاتی ہیں. پھر بین الاقوامی پہلو. علم سیاسیات ہمیں انٹرنیشنلی ایکسپوجر دیتا ہے. بین الاقوامی تعلقات، بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی تنظیموں کا مطالعہ، پائیدار امن کے لیے، ٹیکنالوجی کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ دنیا گلوبل ولیج ہے اور ایک ملک کے واقعات دوسرے ملک کو بھی متاثر کرتے ہیں. تو ایمرسن کے مطابق جو علم سیاسیات انسانیت کی خدمت کے لیے بہترین علم ہے، وہ یہی بین الاقوامی حالات و واقعات کا علم ہمیں سکھاتا ہے. اس کے بعد سیاسی اخلاقیات ہے کہ سیاست میں آپ نے اخلاقی اصولوں کی پاسداری کرنی ہے. رواداری، برداشت، قانون کی پابندی، مخالف کو نقصان نہیں پہنچانا، اس پہ ذاتی حملے نہیں کرنے. یہ پولیٹیکل سائنس ہمیں سکھاتی ہے کہ سیاسی اخلاقیات کیا کیا ہے. پیشہ ورانہ حیثیت اسٹوڈنٹس کو مدد دیتا ہے. روزگار کے چناؤ میں، فورن سروس میں آپ جاتے ہیں، قانون کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لائرز بنتے ہیں، سول سروس اختیار کرتے ہیں. تو یہ جو علم ہے یہ سیاستدانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے. وفاداریوں میں تناسب. اب انسان کے کئی روپ ہیں، مثلا خاندان میں ذمہ داریاں، برادری میں، سیاسی جماعت میں، اگر کسی مذہبی گروہ سے یا ریاست میں آپ کے کیا رول ہے. تو یہ ہمیں پولیٹیکل سائنس بتاتی ہے کہ ہم نے اپنے اداروں کا، ملک کا وفادار رہنا ہے اور ذاتی اور جماعتی مفاد کو ترجیح نہیں دینی بلکہ ملکی مفاد کو ترجیح دینی ہے.
پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئین کی نشو و نما، مختلف حالات میں مختلف ممالک میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آئین میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، نظام چینج ہوتا رہتا ہے. یہ منتخب نمائندے لاتے ہیں، عوام ان کو منتخب کرتے ہیں، عوام کے منتخب نمائندے عوام کی ضروریات کے مطابق یہ تبدیلیاں لاتے ہیں. تو ان تبدیلیوں کا علم بھی پولیٹیکل سائنس میں ہوتا ہے. پھر ہے قانون کی افادیت. علم سیاسیات کا علم آپ کو بتاتا ہے کہ قانون کتنا اہم ہے اور قانون کی کیا افادیت ہے. قانون کی پابندی کرنے سے ہم منظم ہوتے ہیں، پرامن اور محفوظ زندگی ملتی ہے، اور جمہوری حکومتوں میں اور دنیا میں رول آف لا یا قانون کی حاکمیت ہے. کیوں؟ قانون کی نظر میں سب مساوی ہوں گے تو عوام کو ایک پرامن زندگی ملے گی. اسی لیے قانون جو ہے وہ حقوق اور آزادی کا تحفظ کرتا ہے، اور یہ پولیٹیکل سائنس ہمیں سکھاتی ہے. معاشی مسائل کا حل ہے. علم سیاسیات میں مختلف نظریات ہیں، جیسے کارل مارکس کا نظریہ ہے، اب کمیونزم اور سوشلزم ہے، اور ادھر امپیریلزم یا سرمایہ دارانہ نظام ہے. تو یہ معیشت پہ منطبق ہوتے ہیں یہ نظریات، اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے معاشی مسائل کے حل کے لیے کون سا سیاسی نظام جو ہے وہ زیادہ اہمیت اور فائدے کا حامل ہے. آمریت کا خاتمہ. علم سیاسیات ہمیں حقوق و فرائض تو بتاتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں یہ شعور بھی دیتا ہے کہ ہم نے جبر کا مقابلہ، ظلم کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. آمریت کا نتیجہ جو ہوتا ہے وہ جبر سے آتی ہے، اور پھر اس کو دور کرنے کے لیے انقلاب آتا ہے، اور وہ ہر چیز کو بہا کے لے جاتا ہے. اور تاریخ میں یہ گواہی ہے کہ فرد واحد کے فیصلے یا ایک گروپ کے فیصلے ہمیشہ غلط ہوتے ہیں. تو یہ علم سیاسیات ہی ہے جس کی وجہ سے دنیا بھر میں آمریت کے خلاف رائے عامہ ہموار ہوئی ہے، اور آمریت کے خلاف تحریکیں چل رہی ہیں. بہتر ریاست کی تخلیق. ارسطو کا قول اگر ہم یاد کریں تو اس نے کہا کہ ریاست کا قیام ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ انسان کی ضروریات پوری ہوں اور زندگی بہتر ہو. تو ریاست بنیادی طور پہ ایک مفید اور مثبت ادارہ ہوتا ہے جو شہریوں کے مسائل کو حل کرتا ہے. اور یہ ہمیں علم سیاسیات ہی بتاتا ہے کہ ہم نے اچھی ریاست کیسے بنانی ہے جو لوگوں کو حقوق و فرائض بھی پورے کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ معاشرے میں امن و امان اور شہریوں کو قانون پسند بنائے، اور حکومت جو ہے وہ عوام کی ضرورت کے مطابق اپنے نظام کو تشکیل دے سکے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکے. تو یہ علم سیاسیات کی اہمیت ہے. انشاءاللہ کل نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے. تھینک یو.